إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون واجب الاحترام سامعین کرام، تو ہر شخص اس بات تو آگاہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں مصیبتاں دا سی شکار ہوئے انہاں چ ایک فتنہ وضع حدیث دا کہ رسول کریم علیہ السلام دا نام لے کے لوگوں نے بہت ساری چیزاں کر کر کے آپ دے ذمہ لگاتی ہیں۔ ایک بہت بڑی آزمائش امت نوں پیش آ گئی کہ کھڑے سکیاں دے نال کھوٹے سکے بھی بہت آ گئے، اس پاروں گروہ بن گئے، ہر گروہ دے عالم نے کسی نہ کسی روایت نوں پڑھ لیا، مصیبت بن گئی کہ صحیح چیزاں دے نال غلط چیزاں بھی دین دے نام تے نہ پھیل گئی۔ کئی لوگوں نے تو یہ چیزاں کر لیا میں ہوں حدیث کا علم بڑا قابل اعتبار ہی نہیں، یار اینا رولے چ کہڑا پوے، کوئی آندا حدیث ٹھیک ہے، کوئی آندا یہ حدیث نو چھڈ ہی دیو، نرے قرآن تے آ جاؤ، اہل قرآن بن گئے۔ یہ بھی حل کوئی نہیں، بے نا قیمتی ذخیرہ جڑا ہے جہدے نال اسی اللہ دے رسول دے دور نال جڑے ہیں، رسول اللہ نے کی کیتا، کی فرمایا، ہر شے ساڈے سامنے آؤندی ہے، اینوں دریا برد کر دی۔ تو اے نہ سوچیا کہ تسی اینوں دلیل بناؤندے جے بھئی لوگوں نے حدیثاں کڑیاں، اس سے اعتبار کوئی نہیں۔ حالانکہ دوسرے رخ نہ سوچیے، یقین جانو حدیث پاک دے امت دے سامنے حجت ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ لوگوں نے کھوٹیاں حدیثاں بنائیاں۔ تسی دیکھ لو بازار چ کھوٹی شے اوہی بناوندا جنوں پتہ بھی یہ نال دی اصلی وک رہی ہے، جے وہ سمجھے بھی یہ کھوٹی شے بناؤن دا یا جعلی سکے بناؤن دا فائدہ کی ہے؟ سکہ تے چلدا ہی نہیں، جال تدے ہوندا ہے، کٹدے تدے یہ لوگ جدوں سمجھدے بھی اصل دی نقل بنا لو، اصل تے چلدا ہے بھی چل جاؤ گا۔ پتہ لگا بھی لوگ جدوں سنتے سی نا قال رسول اللہ، اللہ دے رسول نے فرمایا تو انہوں سر چکاؤندی سی، تدے ٹھگاں نے پھر ٹھگی بھی کرنے کی کوشش کی بھی جعلی حدیثاں بنائیے، نہیں جو بیکار دھندا کیوں کر دے، وہ کٹتے رہتے آ کے سناؤندے، اسی آخدے یار اسی تو اونج نہیں صحیح حدیثاں بھی نہیں منتے، تو کی لئی پھردا؟ نہیں، اس تو یہ پتہ چلتا ہے بھی یہ جعلی حدیثاں تدی لوگوں نے کڑیاں بھی پوری دی پوری امت اینے گروہ ہوندیاں متفق سی کہ قرآن تو بعد اللہ دے رسول اللہ السلام دا رسالت جڑا دین ہے وہ حجت عام گل کوئی نہیں۔ تدے جڑے سی بے ایمان لوگ نکما کم کرتے رہے، جھوٹیاں کرتے رہے، سمجھتے سی بے رسول اللہ دا نام لئیے تو مسلمان اس گل نو من دے۔ یہ دلیل ہے اس گل دی کہ امت ساری حدیث پاک نو سند من لی سی، اتھارٹی من لی سی، تاکہ لوگوں نے جعلی بنائی۔ یہ رہ گئی گل بھی ہوں جعلی جڑیاں انہوں نے پرکھنا بھی ہوندا، تو جے کھوٹا سکہ کسی لوگوں نے بنایا یا جعلی سونا وغیرہ ہے، جے اصلی سونا لوگوں نے سٹ چ نہیں دیتا، تمیز کی چھانٹیا پرکھیا اصلی کتنا ویکھیے کھوٹا کتنا ویکھیے، یہ نہیں بھی ہوں کھوٹا آ گیا تو اصلی بھی سٹ دیو، کسے نہیں کیتا۔ جڑا کردا بے وقوف ہے۔ صحیح حدیثاں نوں چھڈ کے اسی بالکل ایک ایسے خزانے تو محروم ہو جاؤں گے جدوں بعد پھر ساڈا نبی علیہ السلام دا بالکل تعلق ٹوٹ جائے گا، پتہ ہی نہ لگے گا کہ حضور پاک کی کیتا تے کی نہیں کیتا۔ حدیث پاک بہت بڑی شے ہے، بڑی وڈی نعمت، اور یہ شامل ہویا نا جویں مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث لکھی، اس زمانے چ انہوں نے بڑا سلیکشن کیتا بھی 7-8 جلداں کٹھیاں کرتیاں معارف الحدیث، بالکل تفہیم القرآن کی طرح، جویں تفسیر ہے نا موضوع سے اداں دی۔ بندہ بہت ذہین سی، صحیح ضعیف نو اجے چھڈو، اس طرح کیتا انہیں بھی طہارت، ایمان، اخلاق، سیاست، معاشرت، معیشت، ہر ایک تے جلد
حدیث پاک آ وہ ترجمہ اتنے زیراں زبراں لگیاں تھلے ترجمہ بہت سوہنا ترجمہ این آدمی نوں سمجھ آتی ہے اگے وہ تفہیم ہے تشریح جڑی کی نا دل چترن والی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے سارا فائدہ اٹھایا حجت البالغہ نوں اردو کرتا مگر انہوں پڑھیا تسی ویکھو کہ عام حدیث کی کتاباں جے دسیدہ لوگ خرید نہیں دے آندے یار کھ پلے نہیں پیندا نہیں معرفت حدیث انہوں پڑھیا پتہ لگتا بین دل دے وچ اترتی جاندی گل حضور فرما رہا اور میرے لوں چ رچتی جاندی اور شروع کتاب چ نہ لکھیا بھائی جدوں اس کتاب نوں پڑھنا نا تو شروع کرنا انج سمجھنا بھائی میں اس کتاب چ نہیں پڑھ رہا مسجد نبوی ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بیٹھے ممبر سے صحابہ بیٹھے میں وچ بیٹھا اور سن رہا انج پڑھی پھر تینوں پتہ لگو حدیث رسول کی ہے بہت پیاری کتاب ہے معرفت ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ یہ چل نہیں کی کچھ کمزور روایتیں بھی آ گئی جھوٹھی نہیں کوئی کمزور ہے انہوں نے آخیا چلو یہ کی نقصان ہے اچھی بات ہی تو حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام تسی سمجھو بھائی قرآن تو بعد اس امت کو اگر کوئی سرمایہ نا اور خزانہ جی حفاظت کرنی ہے وہ اللہ کے رسول دے فرمان اور یہ لیے جدوں اسی لوگوں کی محنت وہنے کئی موقع تے جدوں نیک لوگ حدیث سنا آتے یار تو آرام نہ بیٹھا ہوں میرے کو سننا تینوں پتہ ہوئے بھائی میں اس حدیث نو حاصل کرنے کنا سفر کیتا جدوں ایک شخص دیکھو مدینہ منورہ تو جانا اور جا کے مصر انہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے آیا خادم نے آخیا گورنر کہہ کہ میں فلانا صحابی ہوں اور ملاقات لیا جب دسیا اسے دوڑے آئے کہ میرا ساتھی رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ کا شاگرد ہونا حضور کو بہنا یہ انہوں کا سب تو بڑا رشتہ سی سکے پراواں نہ بڑا سی ویسے یار رسول اللہ کو بہندے رہے چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا رسول اللہ کے گرچہ چاہدیاں سی بلبلاں تو آئے انہوں نے آخیا پہلے انہوں پوچھا کون انہیں آخیا فلاں صحابی ہو دوڑ کے آئے اور آخیا اترو بیٹھو انہیں آخیا نہیں اترنا بہنا نہیں پھر کدی آؤں گا تو بہوں گا بھی تو ساری تیری ضیافت بھی کھاؤں گا ہوں نہیں ہوں یہ سفر صرف ایک حدیث نہیں کیتا جڑا میں سن لی آؤں مگر تیرے کو سننی ہے کیونکہ مینوں پتہ لگا بھی تو اپنے کنا نہ سنی سی مینوں واسطے نہ پہنچی ہے تو آپ سنی ہے تد میں آیا تیرے کو مدینے مصر مینوں کھڑیا کھڑا سنا ہوں نہیں میں اتر اس تو حدیث رسول نو جڑا ظالم اٹھتے نا تو لوگوں کے دلان شبہ پاؤں پایا تو یہودیاں نے عیسائیاں نہیں ہیں بھی مسلمانوں کی حدیثاں کی ہے یہاں کا اپنا ذہن بھی کوئی نہیں کم بختوں کا شکار ہو گیا انہیں ہی کنجراں نے یہاں کے دماغوں میں واڑیا بھی حدیث کوئی شاید حالانکہ بالکل حدیث پاک قرآن تو بعد سارا تو وڈی دولت جی حفاظت اسی کرنی نا حدیث پاک باقی جدو ہوں کھوٹ کا تھی سن لیا بھی کھوٹ بھی تدے لوگوں نے بنایا بھی لوگ سمجھتے سی حدیث کا سکہ چلتا رسول اللہ کا فرمان امت منتی ہے نہیں تو انہوں نے کیوں کرنی ہے تو ہوں بنا لوگوں نے اللہ نے پھر توفیق دیتی ہر آدمی جڑا حدیث کی کتاباں پڑھتا تو اس علم سے پڑھتا وہ دعاواں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انوار دی بارش کرے انہوں کی قبراں سے رحمت دے میਂہ برسن جنہوں نے رسول اللہ دے اس خزانے نوں بچاؤ لی بھی کھوٹ تو انہوں بچایا جائے محنت کی ایڈے وڈے وڈے راوی ایسے ایسے بندے سی جنہوں نے بادشاہ نے منتاں کیتیاں بھئی تسی جے انہوں معتبر نہیں نہ کہنا کہ چپ کر رہے دے بارے کچھ نہ آکو حدیث آدم نے آخیا بادشاہ سلامت کوئی ہور معاملہ ہوندا تو اسی تہاڈی گل من لیں اسی چپ رہی ہے لوگ اعتبار کر کے حدیث سمجھ لینے دین تباہ ہو جائے گا اس تو اسی یہ تہاڈی گل نہیں من سکتے سونے دے ٹھیر بھی لا دے تو اسی خاموشی نہیں اختیار کرنی دسنا ہے اور امام علی ابن المدینی اپنے والد کے بارے کہتا کہ میرے ابا جی جو مرضی حدیث کے نام اعتبار نہ کرا کرو یہ نہیں اس قابل حدیث نہ انہوں کا حافظہ نہ کوئی ہور اینی محنت نہ علم تیار ہویا جی حد کوئی رہ گئی گل ہوں علم غیب بھی وہ اللہ کول ہے دنیا چ ایک عدالت جڑی ہے وہ یہی گواہاں نوں ویکھے سارا چھان بین کرے سپریم کورٹ جے ایماندار جج ہے وہ فیصلہ کر دیں ہو سکتا فیصلہ غلط ہی ہوئے مگر انہوں نے ایمانداری نہ فیصلہ کیتا اسی طرح حدیث دے عالماں نے پوری محنت نہ راویاں دے بارے دسیا بیا بندہ معتبر جے اے بندہ کوئی معتبر نہیں جڑے بالکل جھوٹے سی انہوں نے وقت کرتا کہ یہ وزار کذاب ہے بے ایمان ہے جڑے کمزور سی بے جھوٹے نہیں مگر حافظہ نہیں انہوں کا ساتھ دینا کسی کا دسیا بھی کتاباں جب تک کو سی ادوں تک ٹھیک سی بعد کتاباں گئیاں کسی حادثے جل ہوں نہیں یہ ذہن ٹھیک رہا وہ بھی نشان دیتا کہ ادوں بعد جڑے دے شاگرد بنے ان سے اعتبار نہیں کرا حیرانی والی گل ہے
ہوں اس تو گاں اگر کوئی گل ہے تو خدا جانتا، غیب بندے اسے دے پابند ہے کہ جو انہوں دے سامنے ریکارڈ آیا اس تے فیصلہ کر، وہ کر دیتا عالم۔ یہ تمہید اس تو سنائی۔ اس جمعے پہلا گل جڑی شروع کرنی، بعد چ دو حدیثاں سامنے آئیں جنہوں کے بارے جنہوں لوگوں نے مینوں آکھیا یہ بیان کرو تو ریکارڈ چاہنا چاہیے، جن ایک تو میں اپنے تو بوجھ اتارنا چاہنا کہ میں بھی انہوں جس طرح عالماں نے لکھ دیتا ادا ہی بیان کر دیتا، وہ ریکارڈ بھی ہوئی ہونی، مگر وہ بارے ہوں دسنا چاہیے بھی یہ ٹھیک نہیں نکلی۔ گاں تو گاں کتاباں آ رہی ہیں، عالم لکھ رہا ہے، ماشا اللہ تعالیٰ انہوں ادر دے، جنہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے بیان کر دے، انہیں بھی یاد دلائی، میں آخیا یار میں بھی کسی زمانے سے بیان کی مگر ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو ہے کتاباں جی لکھی، بڑے بڑے معتبر عالماں لکھی کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ سی، صحابی بیان کردہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام دے کول سی، ایک آدمی آیا، انہیں آ کے آخیا یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے، وہ تو آخر وقت ہے، سانس اکھڑی ہے، موت آئی ہے، تو انہوں کیا لا الہ الا اللہ، مگر وہ نہیں کہہ سکتا، تیرا وہ سامنے لا الہ پڑھیا، صحابی ہے تو لا الہ نصیب نہیں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ نماز پڑھتا سی؟ تو لوگوں نے آخیا ہاں نماز پڑھتا سی۔ رسول اللہ اٹھے، اسی بھی نال گئے، اس نوجوان کو پہنچے، خود رسول اللہ نے بھی آخیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ، انہوں نے آخیا میرے واسطے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے آخیا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، انہوں نے دکھ دیتے ہے، اس تو کلمہ نہیں ہوں میری زبان سے آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جدو سنیا بھی اپنی والدہ کا نافرمان رہا، تو حالانکہ گل بڑی چنگی آ رہی ہے، مگر ویکھو علماء نے چڑھ دیتا پر کہ موت پر نہیں، ماں دی نافرمانی۔ تو رسول اللہ نے آخیا حیۃ واردۃ، یہ ماں زندہ؟ لوگوں نے آخیا ہاں۔ فرمایا ادعوا بلاؤ، ماں آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا؟ انہوں نے آخیا ہاں یا رسول اللہ بیٹا۔ کہ آپ نے فرمایا جی ہوں بہت وڈی اگ جلائی جائے، اتنے ایک الاؤ پامبڑ مچایا جائے، تو تینوں کیا جائے بھی جے تو یہ سفارش کریں تو بچتا، جے نہیں تو اسی اس اگ چھاڑ دینا، تو تو دس پھر تم بچے نو بچاؤ لی ان کی سفارش کریں گی کہ نہیں بھی میرے بچے نو بچا لو کہ سڑن دیں گی؟ آخر ماں سی، انہیں اللہ دے آخیا یا رسول اللہ میں ضرور آکھوں گی بھی اس بلدی اگ کیوں میرا بچہ سٹنے لگی؟ تو حضور نے فرمایا پھر تم اللہ نو بھی گواہ کر، مینوں بھی گواہ کر کہ میں تو راضی ہو گئی، معافی دے نو راضی کر۔ انہوں نے آخیا اللہ میں تینوں بھی گواہ کیتا، تیرے رسول نے بھی گواہ کیتا کہ میں اپنے بیٹے تو راضی ہو گئی جو بھی کرتا رہا۔ تو حضور نے فرمایا بچے کہہ کلمہ، پھر انہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تے جان نکلی۔ تو اسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ دا جن نے اس بندے نو دوزخ تو بچا لیا، یہ جا رہا سی جہنم نو، مگر میں آ گیا، ماں نے میری گل من لی، اے روایت لکھی الترغیب والترہیب، اور اصل جو لکھ دیتا ہے امام نے رواہ الطبرانی و احمد، کہ امام طبرانی نے واقعہ لکھیا، امام احمد بن حنبل نے، ایڈیاں کتاباں چایا۔ ہوں جہاں ہوں نا بیٹھا کوئی شراب پی رہا، کوئی بے نماز بھنگی بیٹھے، حدیث کی ہے؟ ایسے واہ یا جنہوں نے یہ نہیں پتا بھی حدیث عربی جانتے کنوں، مذاق بنا لیا لوگوں نے، فیشن دے طور بہ جاندے مجلساں نالے نشہ پیندے ہیں نالے اعتراض کری جائے۔ پر تسی علم نو پڑھو، جے نہیں پڑھے تو کسی پڑھے کو سکھ لو۔ ایڈی وڈی گل ماں دی نافرمانی دی، اچھا واقعہ واقعی دین دس رہا ماں دی نافرمانی نہ کرو، یہ سزا بڑی سخت ہے، مگر علماء نے کی فیصلہ کیتا؟ اے نواں ایڈیشن دے الترغیب والترہیب، تصنیف الامام الحافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری، 581 ہجری پیدا ہوا اور 650 فوت ہوا، ایک کتاب لکھ گیا الترغیب والترہیب۔ ایک ہی ہے حدیث کا ایک وکھرا شعبہ کہ جہدے ثواب بیان ہوئے نیک کماں دے، ترغیب شوق جلایا، وہ حدیثاں کٹھیاں کیتیاں، جنہاں ڈرایا گیا وہ کٹھیں، یہ صرف یہ ہوئی چھانٹ کے نا باقی ساریاں تو ترغیب ترہیب دی حدیث کہ شوق نیکیاں کا دلایا جائے، نماز روزے سے لگ کے سارا دین۔ تو یہ باب جڑا سی کہ ماں باپ بھی نافرمانی نہ کرو، یہ سلسلہ آیا، اور یہ اصل نمبر تو شروع تو لے کے 3626 بنتا، اتنے پھر جڑا ہوں حکم لگایا گیا کہ روایت کی ہے ضعیف جدا، کمزور ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے، قابل اعتبار نہیں ہے قصہ۔ اے نوٹ لاتا ہے اور لکھا کیوں، اور نالے لکھ دے کل تو ازہ لحمد سی نظر وین تاب الحسنی قادتی،
کہ جڑا انہیں لکھ دیتا نا امام عبدالعظیم نے کہ احمد نے بھی لکھا انہوں کسے نو آندا نہیں یہ گل درست نہیں. انہیں امام حیثمی کی پیروی کی ہے. ویکھو کتوں تک مثل جا رہی ہے کہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد لکھی, انہیں کہتا سی یہ بھی مگر لگ گئے وکلہم المؤلکون الثلاثہ, اور اس دور دے بھی جڑے انہوں نے 3 تاریخ لکھنا کہتا. حالانکہ امام احمد بن حنبل دے بیٹے عبداللہ نے لکھا کہ ابا جی نے انہوں پہلے لکھیا سی اپنی کتاب مڑ کے جدوں سانوں سنائی نا حدیثاں پھر نہیں انہوں سنائی تو قلم پھیرتا یہ سناؤن دے قابل نہیں. اور یہ خرابی کی ہے فائد بن عبد الرحمن وکان لند متروک الحدیث. فائد نامی بندہ عبد الرحمن دا پتر ہے, وہ متروک الحدیث ہے. اس قابل نہیں سمجھا کہ علماء نے انہوں چھڑ دیتا کہ بھی حدیث لکھنے کی لوڑ نہیں. ہوا مخرج پھر ضعیفہ 3183 نمبر آندے اتنے میں جڑی وڈی کتاب لکھی ہے ضعیفہ اینے نمبر سے بیان کر دیتا. یہ نمونے کے طور تمہیں سنائی گل پاویں کڈی چنگی ہوئے نا, علماء نے آخیا یار ہور حدیثاں بڑیاں ماں دی نافرمانی ہے, ایک قصہ نہیں ثابت ہوتا ضعیفن جدا بہت کمزور. اس تو اندازہ کرو جو کمبخت حدیث پاک کی تخفیف کرے تواڈے سامنے کئی اٹھ کھڑے ہیں اردو بھی نہیں پڑھنی ہوگی وہ حدیث کی ہے جی اینے 100 سال بعد لکھی. ایویں جم کے بے دین اپنا جنم خراب کر رہا ہے کہ ایڈا پاک علم جڑا وہ بارے تہمتاں لاؤں دے ذرہ ذرہ گل علماء نے چھانٹی. اچھا دوسرا واقعہ میں اپنے دوست ہی حافظ مقبول صاحب ہون بھی انہوں کا فون سی, انہوں نے مینوں جیل میں فون کیتا بھی ایک عالم دین ہے تے پوچھ رہا ہے بھی آ حدیث میں پڑھی ہے بھی عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ. یہ تو حضور نے منع کیتا کہ انہوں نے لکھنا نہ آوے, یہ حدیث ہے. سنائی میں کہ منظور صاحب مقبول صاحب ٹھیک نہیں مگر اج تمہیں بھی سنا دی کہ ایک پاسے تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا آیا اے ابو داؤد شریف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مطہرہ رسول پاک دی بیوی حفصہ جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی صاحبزادی وہ دے کول ایک اسی طرح بی بی جنہیں مکہ تو ہجرت کی تھی الشفاء بنت عبداللہ. شفاء بنت عبداللہ بیٹھی سی کہ دم کر رہی سی حضرت حفصہ شفاء بنت عبداللہ نم لا دم نو نہیں حضور نے برا کیا نہ کوئی بری گل ہے. دم بہت علاج ہے جس طرح ظاہری علاج ہے اپنے خمیرے وغیرہ ٹیکے اس طرح ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمے سکھائے دونوں طرح کے جی حرام چیزاں حلال بھی ہے اتنا ہی دم حرام بھی ہے جادو وغیرہ اللہ نے انہوں نے اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی سحر کرنا چاہتا کفر کرنا چاہتا کرے اثر وہ بھی ہے گا. ایویں نہیں کہنا اثر ہے گا دشمنی پا دینی پیار پا دینا بیمار کر دینا. یہ سحر چ بھی تاثیر ہے جتنا زہر ہے گی نا اتنا ہی اللہ نے پیدا کی تھی. شیطانوں وہ دیتا تے نیکاں بھی دیتا تسی اچھے کلمے پڑھو. خود رسول اللہ نے بہت دم کیتے ہیں سکھائے ہے کہ پڑھ کے پھونکیا کرو. حضرت حسن تے حضرت حسین آپ بھی بچے کوئی زندہ نہ رہے بے ہوئی بیٹیاں کی جگہ سے حضور کہیں بھی سی میرے بیٹے میرے گلاب دے پھول چومتے سی انہوں اس تے دم کرتے سی اور دم کر کے جڑا حوالہ دے سی نا وہ سارے دے سوچنے کی گل ہے. آپ پھونک مار دے صحیح بخاری چار نال آندے اے وہی دم ہے جڑا میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اسحاق سے کرتا کتنے گرد لائی آپ نے. حسن حسین کس درجے کے بندے ہوں جو مرضی کو بکدا رہا اپنی عاقبت خراب کرے. حضور نے فرمایا ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہے اور جڑا یہاں دعا نہ محبت کرتا وہ میرے نام محبت کرتا اور یہاں بوجھ رکھنا میرے نام بوجھ رکھنا. تو دم جڑا سی رسول اللہ دی بیوی دے کول حفصہ دے وہ شفاء بنت عبداللہ کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا رہا تعلمین حاضی رکیت نملت کمال لم پی حال کتابہ کہ جس طرح تو انہوں لکھنا سکھاتا ہے میری بیوی نو ادنا انہوں یہ دم بھی سکھا دے. یہ جڑا چیچک وغیرہ ڈرامہ یہ بھی انہوں یاد کرا دے جیسے کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا. صحیح حدیث ہے کہ لکھنا سکھایا. اس تو پتہ لگا لکھنا سکھانا ٹھیک ہے مگر حدیث وہ بھی ہے کیا کیا ہے نا عورتوں سورت نور سکھاؤ لکھنا نہ سکھاؤ. اور وہ تو بڑے بڑے دھوکھا کھا گئے چھوٹے نہیں بڑے بڑے دھوکھا کرتا کہ عورتوں نے یہ نہیں تعلیم دینی چاہیے پڑھ لین لکھنا نہیں سکھاؤ. اور امام شوکانی جیسے نے نر اتار کیا لکھن سے بڑا ڈر ہے بھی انہوں نے لکھنا پڑھنا آ گیا کہ پتہ نہیں کنوں خط لکھ دیاں پھر یہو جی خطرے دیاں گلاں کیتیاں. حدیث نال لکھتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے آخیا انہوں نے تسی نہ لکھنا نہ سکھاؤ. ولا تعلمونہن الکتاب. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسکنوہن الغرف بالا خانے انہوں نہ رکھو چباریاں نہ انہوں بٹھاؤ تھلے رکھیا کرو اور نہ انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ.
یہ تو کئیاں نے کر لیا کہ بھئی انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھانا نہیں. ادھر حضور راضی ہو کے آکھیا میں جدوں تو میری بیوی نو کتابت سکھاتی ہے تے دم بھی سکھا. اتنے جائز دسیا. یہاں دا حال پھر کی نکلیا؟ ایک بھی صحیح نہ نکلی. ابن حجر حیتمی نے کیا بھی حدیث صحیح ہے، شوکانی کیا ٹھیک ہے، ایڈے ایڈے بندے کیا. مگر دوجیاں نے آخیا یار کداں صحیح ہے، انہوں دے وچ آ جھوٹے بڑے ہیں. یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لکھنا نہ سکھاؤ. اے ہن اون المعبود یہ بہتیاں کتاباں دے حوالے نال چوتھی جلد اون المعبود شرح ابو داؤد یہ 14 اور 15 صفحے چاہیے کہ جنیاں یہو جہاں روایتاں بے روایات ضعیفہ واہیہ سب کمزور سب ردی ہے. انہوں نے ایک پھر اگے لکھ دیتی ہے کیونکہ اما عائشہ دے ذمہ لاؤندا کوئی یہ جڑی سی کہ انہوں چباریاں چ نہ رکھو. وفی سند محمد ابراہیم الشامی منکر الحدیث من الوزائین کہ دے اندر محمد بن ابراہیم شامی راوی بالکل دلوں کرن والی راویاں چ جنہیں اپنے کولوں بنا کے ان صفحے لکھ کے اللہ دے بندے نے سمجھایا فہذہ روایات کلھا ضعیفۃ جدا بل باطلہ. جنہ جی آؤں لکھنا نہ سکھاؤ سب ضعیف ہے اور باطل ہے، غلط چل. اے نمونہ اس تو دے دا ایک سبق دی طرح کہ علم حدیث کی قدر بیٹھے دل سے. اللہ دے رسول دیاں باتاں جڑیاں ساڈے تے پئیاں انہوں سینے نہ لائیے، انہوں نے پڑھیے اور وہ ذریعے نہ کچھ سیکھیے کہ کس طرح اللہ دے رسول نے لوگوں تک دین پہنچایا. بڑے شوق نہ لوگ سفر کر کے دین سیکھتے رہے. تو کئی پھر عالم کہہ دیں سی بھی تو یار بیٹھا مفت میرے کو سن رہا ہے، حالانکہ جب تینوں میں اپنا سفر سناواں میں جی کنی دنیا پھریا تو تینوں پتہ لگے بھی علم جڑا ہے کتے راہ چلدا سانوں حاصل ہو گیا. تو 2 حدیثاں نمونے کے طور سے جی تحقیق دی لوگوں نے آکھیا سی تے آ گئیں وہ پڑھ دیتیاں تہاڈے سامنے. اس تو بعد اصل مسئلہ جہی پڑھیا نا آمر ربی بالقسط قرآن پاک کہ اللہ نے تمہوں حضور نو حکم آیا کہ تسی کہہ دیو میرے رب نے مینوں قسط دا حکم دیتا. پچھلی باری تسی صبر دا سنیا نا، صبر ہے کہ کداں دین تے قائم رہنا ہے، ڈولنا نہیں. پھر جدوں سمجھ لیا کہ حق ہے اور اللہ دے رسول نے جو دسیا کوئی غلط بات نہیں اس تے جم جانا ڈٹے رہنا عمر نبھا دینی پھر وہ صبر. مگر دین اصل کی ہے وہ اس آیت بیان رہا جی سورہ اعراف سے ایک لفظ اصل ہے دین کی. پھر اتنے چلنا صبر نہ صبر کے ہتھیار تو بغیر نہیں چل سکتا. کچے ارادے کا بندہ ڈاواں ڈول بندہ 2-4 دن چلو گا تھک ہار کے رہ جائے گا، وہ نہیں نبھا سکتا مرن تک. پاویں اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے بیماری ہوئے تندرستی ہوئے امیری ہوئے غریبی ہوئے ہر حال دین تے جمے رہنا کوئی کھیل ہے. اس تو چلن لی صبر چاہیے وہ پچھلے جمعے ہوئے. خود دین کی ہے قل امر ربی بالقسط کہہ دے پیغمبر کہ میرے رب نے مینوں قسط دا حکم دیا. آ قسط نہ کر دے نا قسط کی ہے کہ نہ شاہ وداؤنی تے نہ کٹاؤنی افراط تفریط تو پاک. یہاں لوگ چیز اگے بڑھا دیں ہیگی سیر ہے انہوں 2 سیر بنا دیں وہ بھی غلط ہے. کوئی سیر نو پونا سیر آکھے وہ بھی غلط ہے. افراط تفریط تو بچ کے جنی وہ شے ہے نا اصل اتنے قائم رکھنا انہوں ایک قسط ہے. یہ نہ عدل کہہ لو سارے دین دا نچوڑ ہے. اللہ نو کئیاں نے منیا قسط تو ہٹ گئے امتاں قسط سے نہ رہیاں. کچھ نے اس طرح اللہ تعالیٰ نو بیان کیتا کہ وہ بالکل انساناں دی طرح انہوں چیز بھول بھی جاندی ہے پچھتاؤندا بھی ہے. اے انہوں عیسائی ہے یہودی انہاں دی بائبل پڑھیے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام دے زمانے جدوں ویکھیا بھی لوگ گناہ بہت کردے اتنے پھر لکھیا کہ انسان دے پیدا کرنے سے اللہ پچھتایا. کسے آکھیا جسے انہیں عذاب نازل کیتا طوفان آیا دنیا غرق ہو گئی پھر نظر ماری پھر آکھیا کہ وہ یہ میرے کو زیادتی ہو گیا میں سارے ڈوب دیتے بچے جانور دجے پھر پچھتایا. انہوں نے رب نو بہت تھلے سر دے کہ جی انسانوں کی طرح کمزور کوئی ہستی ہے. کچھ اداں دا بنا گیا پراں دور تو دور لے گیا بھی وہ سمجھو اکنے پرے ہو گیا نہ وہ کچھ نرگن ہو گیا اور ان بھی کچھ نہیں وہ پلے لگتا ہے بھی کہ نہیں ہے. دین اسلام کس رسولاں نو کسی نے اس طرح منیا کہ خدا بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام نو زہر نو اللہ ہی آ کئیاں اینا ڈگ گیا نعوذ باللہ کہ نبیاں دے بارے تہمتاں لاتیاں کہ وہ زنا کردے اپنی بیٹیاں نو حاملہ کردے. اے بھی بائبل پڑھی کس سے نہ رہے. اے میں نمونہ تواڈے سامنے رکھنا بھاویں عقیدہ بھاویں عبادتاں بھاویں زندگی اسلام وہ کس طرح جہدے نہ شاید کوئی رائی ودیا کہ نہ گھٹ. جو تصور ہونا بالکل بیلنسڈ ہے متوازن ہے. نمازاں دے بارے جی جڑے لڑکنا چاہتے بھی ہر وے نمازاں ہی پڑھیے حضور نے فرمایا باقی حق کتنے گئے.
جہاں سنیا نا روز روزے رکھتا تے روز نمازاں پڑھتا نفل ہی، بڑا کے آخیا تیرے مہمانوں کا تیرے تے حق ہے، تیرے جسم کا تیرے تے حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، جڑے ملن آتے ہیں مہمان انہوں کا حق ہے، یہ کی کر رہے؟ اس تو پورے دین نو اگر تھی سمجھو ہر معاملے تیرا کس ہوگا نا کہ نہ وہ چیز زیادہ لگے نہ تھوڑی لگے، درمیان دی وہ جڑا نا جتھے سوئی آ کے این وچکار کھڑوندی ہے، دین نے سارے حکم ہو دیتے۔ ایک پاسے تجرب سی کہ شادی ہی نہ کرو، اینوں لوگوں نے بات سمجھا مگر ہویا نہیں پھر اس اگر عیسائیت دا مطالعہ کرو کہ عیسائیوں نے چند کی چڑھائے، خدا پناہ دے ماڑیاں موٹیاں نے پوپاں زنا کیتے، ناجائز بچے پھر گرجیاں دی تیاں چھٹے، کچھ نہ دین نو چھڑندا ہے ہن سی جاؤں کئیاں نے انجی نکاح اڑاتا میں نکاح دی لوڑ ہی نہیں، جتھے کوئی عورت ملے ٹھیک ہے پاویں ماں ہوئے پہنا ہو سی، یہ بھی ہن یورپ گھرک ہو گیا۔ اسلام درمیان چ لیا بھی کموارا بھی نہ رہے تے حلال حرام دا بھی خیال کر، درمیان چ رکھ۔ تو دین اسلام بالکل وہ دین ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے ایسا اتاریا کہ سوئی این اتھے جتھے ہونی چاہیے۔ ارے تو علماء کہندے بھی جڑا قیامت دن پل صراط ہے نا کہ جنوں اسی آنے بھی وال نالوں باریک چڑھواؤ پل صراط ہے گا، پل صراط تے ہن چل رہا ہے، اتھے صرف تمثل ہونا کہ سچ مچ بھی جہنم تھلے ہونا، پل صراط بنیا ہونا، دنیا چلی جا رہی ہونی، کچھ ڈگدے جانا یا کوئی پار ہو جانا، چل ہن بھی پل صراط تے رہے، ذرا کہ ودا دئیے وہ بھی دین نہ رہا، ذرا کٹا دیئے وہ بھی دین تباہ ہو گیا۔ بالکل باریک یا تلوار نالوں جڑا دین دسدا یہ کسے نو حق نہیں نہ کمی کرن دا نہ زیادتی کرن دا، دینی اللہ دے رسول گل دسی ہوتے رہنا دین ہے، رہندے نہیں دینی لوگ بھی جڑے نا کوئی اینوں چلا جاندا کوئی اینوں چلا جاندا، جاندے نیک نیت نہ مگر تباہ ہو جاندے، اصل رستے تو ہٹ جاندے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو دسیا وہ متوازن دین ہے، بہت سونا ستھرا۔ روزے بھی جڑے آندے ہمیشہ رکھنے، فرمایا نہیں جان دیو۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ملیا چنگا بھلا، کچھ مدت تو بعد آیا سکا، آپ نے پہچانیا ہی نہ، انہیں کہا یا رسول اللہ میں فلانا بندہ جنہیں بیعت کی، فرمایا یار تیرا کی حال ہو گیا؟ کہنے لگا میں روزے نہیں چھڈے جاؤں تو تڑ کو گیا، فرمایا ماڑا کیتا ہی، تو جڑے حرام مہینے سی 4 فرمایا نا 3 روزے رکھ لیا کردا، آپے 3 10 گنا ہو جاندے، رکھ دوں 3 ثواب 30 دا ہو جاندہ، تو کیوں مریا؟ کی حال تیرا ہویا؟ یعنی ہر معاملے خدا دا دین کس دی تعلیم دینا، عقیدیاں چ بھی عبادتاں چ معاملات چ، نہ اینا کوڑا ہو کہ لوگ تھک دیں، نہ اینا میٹھا ہو کہ نگل جان، درمیان چ رہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آندا میں نہ خرچے اتنا کھلے ہاتھ نہ کر بھی پیل نو بھکھا مریں، پھر ساری دنیا تینوں ملامت کرے بھی یار کیوں اس وقت ایڈا تو سخی بنیا، تے نہ ہاتھ کوٹھی لا بھی سارے نفرت کر دیں، بے کو کی لینا۔ جدھر نظر مارو گے دین تانوں پل صراط نظر آؤ، کہن سوئی درمیان چ رکھدا، نہ ادھر جان دیندا رہے۔ یہ ایک حوالہ دا اس بارے میں ہوں دینا بے وضو ساڈا جڑا اسراف چلا گیا، بالکل قسط ختم ہو گیا۔ وضو اینے ظلم نہ تسی کر دے جے ساڈے جڑے نا مجرم دے خدا دی عدالت ٹوٹیاں چھڑ لیندے جے پانی وگدا رہندا، تو ساڈا منہ نہیں دھوتا جاندا، ادھر ٹوٹی کھلی ہے پانی جا رہا، تانوں نہیں خیال آوندا بے پانی جڑا ہے کیوں ضائع ہو رہا؟ اللہ دا حکم جڑا اسی اسراف نہ کرو، حد تو نہ بڑھ توڑ دیتا، ٹونتے آندے تو ہی چلے جاندے، اور بہانہ کی ہے جی گل دسیا نہیں اس زمانے پانی کی کیوں؟ شرم کرو، جدوں دین اتریا اللہ دے رسول نے عمل کر کے بکھایا، اس زمانے میں تسی دلیل نہیں منتے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا ذرا صحیح بخاری پڑھو، حیران ہو گئے کہ کنے پانی نہ وضو کر دے، تسی آکھنا اینے نہ وضو ہوندا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں وضو فرماؤندے سے اسے صاف حدیث پاک تا ہوندا، امام بخاری نے باب بدھا 47واں باب ہے کتاب الوضو دا، باب الوضو بالمد۔ سمیت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او یکان یغسل بالساء الی 5 امداد ویتوضا بالمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماؤں، پہلا جڑا بیان کرنے والا جدوں دا ذکر آ جاتا پھر دل چاہتا بے دا بھی کچھ تعارف کرائیے۔ انس کون ہے؟ دے ماں جیسے رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے، ماں انہوں لائی 10 سال بعد، آخیا اللہ دے رسول بچہ تہاڈا اج تو انہیں ساڈا کسے کام چ نہیں آنا، نہ اسی اس کو کام لینا، تہاڈا خادم ہے۔ اس تو اگر کوئی پوچھے نا بھی خادم رسول اللہ کون ہے، ساری امت ہی خادم آپ بھی مرے جنہوں تمغہ ملنا نا کہ خادم رسول اللہ کون ہے، حضرت انس 10 سال حضور دے کول رہا، آپ بے کر چ رہا، آپ بھی خدمت کیتی ہے، اور تعریف کی انہیں بے 10 سال حضور نے کدی مینوں نہیں آکھیا بیا کام کیوں نہیں کیتا یا کیوں کیتا، نہیں اینی نرمی اینی محبت
تو حضرت انس فرماؤندے 201 نمبر حدیث ہے کتاب الوضو دی کہ نبی علیہ السلام جدو غسل کرتے تھے نا نہاؤن دی حاجت ہوندی ایک سوا تو لے کے 5 مد تک پانی بھردے 4 مد ہوندے آ سوا آندے 4 تو لے کے 5 مد اینے نہ لیندے مد ہن دسنا وضو کرتے سی مد نہ مد اینا ہی ہے دوویں ہاتھ کٹھے کر لیے یہ جڑا پانی آنا نا یہ مد ہے دواں لپاں مد نہ وضو کرتے اور 5 مد صرف ہوندا سی جہدے نہ لیندے اسراف نہیں سی کرتے اور امام نے شروع جی لکھا حدیث پاک دے کہ لوگو سن لو یہ بھی ظلم ہے تسی یہ نہ سمجھو نیکی کر رہے ہیں پانی وگائی جانے لکھ دے وکر آخر العلم الاسراف فی ہے وَإِنْ يُجَاوِزْ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہی باب ما جاء فی الوضو کہ اہل علم نے اسراف نو وضو زیادتی کرنا بہتا پانی اینو ناجائز سمجھا اور اللہ دے رسول دے فعل تو اگے نہیں بڑھنا چاہیے ہوں یہ ہوندا کتنا ہوندا تادیا جے عقل کرو گے دونوں ہاتھاں نال پانی پاؤن لگ پیندے ٹوٹی چلدی رہندی ٹوٹی کھولو ایس ہاتھ نال پانی لو دوجے ہاتھ نال ٹوٹی بند کر دو یہ ورت لو پھر جا ہوگا کم پہلا 3 واری ہاتھ تو اور اس سے زیادہ پانی نہیں فضول کرنا نہ ملن من کی لوڑ ہے تیل کی طرح پانی لنگھ جانا چاہیے بس اینا ہی فضولی کافی 3 واری 3 واری منہ پانی پاؤ 3 واری نک پاؤ ہوں زیادہ صحیح سنت جڑی وہ تہاڈے کو ہو نہیں سکنی مشکل وضو جڑا نا منہ نہیں پانی جدا تے نک نہیں جدا یہ ثبوت بہت کمزور ہے بہت تھوڑا آپ نے 21 چڑی نال منہ چ بھی پانی پایا تو نک چ پایا 3 واری ادا ہی کیتا یہ نہیں بھی منہ نہیں 3 واری وکھرا لیا تے نک لی وکھرا لیا پکیاں حدیثاں جڑیاں دوویں کم مضمودار جڑا سی نا استنشاق ایک چڑی اے پانی لیا کوئی منہ چ کوئی نال ہی کھچ لیا بس یہ بھی صاف کر لیا وہ بھی نال 3 چڑیاں چ یہ دوویں کم کٹھے کیتے اور پھر منہ جڑا دھوتا منہ دھونا 1 واری فرض ہے اگر 1 واری تہاڈے کو پانی ہے نا تسی تسلی نہ سارے پھیر لیا تمہیں تسلی کوئی سکا نہیں رہ گیا تو اینا ہی بچارا 1 تے ہی بس کرو اگے 2 یہ تو گاں ذرا 2 کر لو آخری 3 تو اگے جڑا بڑھ گیا گناہ چلا گیا جڑا پائی جانا پانی کرتا اور یہ لیے پانی کتنا لینا تجربہ کرو میرے کو بہ کے ٹوٹی کھولو ایس چوڑی چ پانی لو دوجے نہ بند کر دو مڑ کے ہاتھ نہ رلاؤ پانی لین لگیا نہیں کھبا رونا لے لیا ہوا پانی ٹوٹی بند ہو گئی ہے پھر یہ جوڑ کے ویکھو گے کہ رائی برابر پانی ضائع نہیں ہونا اور 3 واری اگر اس طرح کر لو پہلے نہ ہی ہو جانا نہیں 3 نہ کرو کچھ نہیں سکا رہ جانا تو جی انج ہی پانی وگائی جانا ارادہ بھی نہائی جانا تو تھوڑی مرضی مدھ نال حضور وضو کر دے اینے پانی اور طریقہ یہ ہوئی ہے بھائی بالکل 1 ہاتھ استعمال کرو دوجے نہ ٹوٹی بند کرو پھر سارا کچھ ٹھیک یہ بھی ہوں جا بازو دھونے تھوڑی پانی لیا نہ بند کیتا وہ پانی یہ پایا اتنے پھیر دے دوجا چوڑو لیا ہے پھیر دے باہواں دھوتیاں گئیاں 2 چوڑیاں کوئی پورا بھی نہیں رہ جانا یہ ہوں ایک نا پانی بڑا اج کل غلط گل ہے پانی بڑا تو اسراف کی اجازت ہوگی کہ ضائع کری جاؤ پانی اللہ کی نعمت ہے یہ قدر کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو آئے نا وہ بھی کتے بڑے بھونکتے ہیں کہ بخاری شریف آتا جی انہوں نے ننگیا ہو کے نہا کے انہوں نے وکھایا وہ حرام دادے بندے کون سی تو ننگیا ہو کے انہوں کے سامنے کپڑے لا کے ننگیاں پردہ سی درمیان پتیجا اور بھانجا سکے انہوں نے پوچھا ماں جڑا حدیث پاک چاہتا کہ 5 مدعا نہ حضور نہ لیں گے ہاں یہ کتنا نہ لیں گے اماں نے پردہ لٹکایا ماں سی انہوں کی اپنے پتیجے پان دے اور ناف تو اتنے گھٹنیاں تو تھلے ماں اور بھن اور دوسری کسی موقع سے باقی بدن اسی ویکھ لیے گھر کام جائز ہے یہ محرم عورتاں یہاں کا وہ پردہ نہیں جڑا عام عورتوں کا عام لی یہی ہے منہ اور ہاتھ تو ساتھ ٹک کے رکھ مگر ماں بھن پھپھی ماسی جنہوں نے نکاح قطعاً حرام ہے یہ ناف تو اتنے اور گھٹنیاں تو تھلے ادھر چو کوئی حصہ اگر کام کار کر دیں یا کسی سے روزی ننگا ہوئے اور محرم کی نظر پائے کوئی حرام نہیں مسئلے نے سمجھا کرو آپ نے انہوں نے پھر دسنے لی یہ نہیں سی طریقہ وہ نہاؤں کیویں صرف پانی دے پریشان سی اماں نے پردہ لٹکایا اے اتلا حصہ ویکھدے سی چکیا برتن اے اتنے انڈے لیا فرمایا آ جائے غسل اتنے کتنے مل مل کے نہاؤنا تسی جو ایویں پانی دے یہ کیا صفائی نہیں نہاؤنا بھی کوئی میلا کچرا نہاؤندا پھر وہ جنہ مرضی رہے جہاں غسلے جناب تو کی ہے
نجاست حکمی ہے کہ وہ بندہ پاک صاف ہے، خوشبوئیں لگائیاں، پاؤڈر لایا، پھر انہوں نے ہم بستری کر لی جس تو حکم لگ گیا کہ تسی پاک نہیں، ورنہ ایڈے صاف ستھرے جڑا اندازہ کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا تو نجاست تو پانی چک کے ایک باری اتوں دی پھیر دے، تھلے نو ڈگ جا، غسل ہی غسل۔ اے وکھایا اماں نے انہوں نے سامنے کہ اتنا پانی جڑا کافی ہے، کہ کرنا ادا کہ جی ملنا ملنا نہیں، جنا لمے کم کر، صرف سر تو لے کے پیروں تک اونڈیل دینا۔ تو وضو دے بارے کہ احتیاط کرو، ٹوٹی بند کرنی، اے خدا دا نام منو، یہ نہ ہوئے تسی وضو چ لگے رہو تو ٹوٹی چ پانی جڑا پیندا جائے۔ توبہ کرو، ہمارا ربی بالقسط، اللہ حکم دینا کہ عدل تے قائم رہو، نہ وداؤ نہ کٹاؤ، درمیان۔ مسا جڑا وہ بھی ٹھیک ہے، مسا اگر پورے سر دا کریے اے ہاتھ لے جائیے اور پیچھے رجا کے اتوں پھر اگے نو لے آئیے، پورا تے ہے، ادھروں شروع کریے رجا کے پھر اگے لے آئیے، ٹھیک۔ مگر اگر تسی سن لو صرف ایਂ کر دیو نا تسی، مسا ٹھیک ہے، سردی وغیرہ یہ کوئی ہے تسی کہ سمجھے زیادہ کی کھپڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صرف اتنے ہاتھ رکھیا، بس وضو ہو گیا، کسی اعتراض نہیں صحابی نے کیتا، بے کہلا مسا، مسا سر تے ہاتھ رکھیا، ٹچ کر دیتا، بس اینا تھوڑا جہا بھی ہاتھ پھر گیا، وضو ٹھیک ہی ٹھیک گیا، نال دسنا ہوں تاکہ کدی ضرورت ہوئے یا دل منے تو یہ بھی کر لیا، ایڈا مصیبت نہ پیا کرو، پورا جڑا پھیر لیا، بسم اللہ۔ عورتاں بیچاریاں چاہیے بھی میں اوکھیاں آن دی بجائے نا پھیر لیا کرنا اتنے اگلے حصے، یا کپڑا بھی وہ بھی پھیر لین، تو پگڑی تے اجازت ہے، انہوں نے دوپٹے تے اجازت۔ مسا جی پیروں کا نا چین چین کرتا رہے، جراباں تے مسا نہیں کرنا، مردے پھر یہ بے نماز مرنے ہیں، پیر جاندے پھٹ نمازاں چھٹ جاندے، مسئلہ نہیں مننا تو بھائی اللہ دا دین آندا ہے، پیر ننگیا تولا ٹکے ہے، پاویں وہ ٹکے چمڑے نہ تو پاویں ٹکے تو کپڑے نہ، اگر تیرا پیر جڑا وضو کر کے ایک باری تو انہوں ٹک لیا نا، پھر اللہ نہیں آندا بلا کڑی مڑی تنگ نہیں کرتا، وہ اتوں دی ہاتھ پھیر لا، تے گلا بھی نہیں اس جراب نو کرنا، تے نہ ایڈا پانی پاؤنا، انگلاں اے انگلاں گلیاں کر کے ایں کھچ دینا، اتنے لکیر کھچ دینی ہے، اللہ اللہ خیر سر، ہاں بالکل جائز۔ اور اسی طرح امامہ اور خمار دی بھی چھٹی ہے کہ آپ دے سر سے اگر پگڑی ہے، پگڑی تے ہاتھ پھیر، عورت دوپٹہ ہے دوپٹے تے پھیر۔ حج دے موقع تے پریشان ہوندیاں نا بھی ہن بندے بھی کول ہوندے آ، کئی واری حاجنا نے پھر سر سے مسا بھی کرنا، میں اتنے پین پھیر لیا کرو، سر نہ ننگا کرو ان سامنے، مسائل کی خبر ہونی چاہیے، تو مسا تھوڑا جہا بھی کافی ہے، پورا کرو گے تو بہتر ہے۔ کناں دا جڑا مسا اے انگل جڑی ہے انگوٹھے دے نال دی، یہ سوراخ چ پاؤ، اتنا پھیر دیاؤ، پھر جس طرح جس طرح والا نا یہ کن کا ادھروں دی شروع کرو گے، جو بناوٹ ہے ادا ادا اتنے آ کے اینڈ ہو جائے گا، اینوں ادھروں شروع کرو اگلے پاسے لے جاؤ، انگوٹھے نہ پچھلے پاسے دا مسا کرنا، ایس انگلی نہ اندر دا کرنا، یہ مسا کن دا۔ گردن دا مسا بالکل بدعت ہے، اور یہ دین کوئی ثبوت نہیں، جڑا اتنے پھر پھیر دے غلط کر دے، یہ کوئی ہے اگر ہے نا ماڑا چنگا کچا، وہ ایسی سر دا مسا کرنے ذرا گاں تک لے جانا، اے گردن تے بھی پوراک چلا جانا، ہاتھ وکھرا جڑا نا بعد اتنا کرنا نشان ہی ہے۔ مولانا عبدالعی لکھنوی رحمۃ اللہ حنفی عالم تحفۃ الطلبہ لکھا، یار مینوں نہیں پتہ لگتا ساڈے وڈیاں نے یہ جڑا نواں مسا ہے کہ پھر کرنا تو بعد اے ہاتھ پھیرو، یہ کتوں کٹیا، کسی روایت دا وجود نہیں۔ زیادہ زیادہ جہاں کمزور سی روایت انہیں جینا سی جب سر تے پھیرتے گئے سی نا تو اتوں اروں جو نہیں سی موڑ لیا، این درا کہ جتوں گردن شروع ہوندی اتوں تک ہاتھ لگا، پکیاں وہ بھی نہیں۔ تو سر دا مسا کرو، کرنا چت پھیرو، گردن شرم دا کوئی نہیں، پیر تو ہاں نہیں پنڈلیاں تک انہوں گھٹنا تک ٹخنیاں تک اللہ نے آخیا رلکا میں ٹخنیاں تک، بس آ ٹخنے جڑے یہ سوچے جان ایڈا تاں کھڑن کی لوڑ نہیں۔ داڑھی دا خلال جڑا داڑھی پانی پھیرتے رہو، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے جی ثابت ہوئی، ذکر لوگوں نے کیتا، مگر جو علامہ ابن قیم صاحب نے آخیا ایک بھی نہیں صحیح بھی آ پانی پاؤندے نہیں رہی، نہیں تو جڑا ہے نا جتھے وال نہیں یہ چنگی طرح دھوتا جائے، کہ دوجا پانی اتوں دی لنگھ جائے، اللہ دا خیر سر یہاں وڑن دی لوڑ نہیں۔ اے صحیح وضو جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دا تمہیں دسیا، اس بارے ہور بھی کوئی ہے ہاں، اس تو فرمایا صرف ایک مدنا آپ وضو کر رہی ہیں۔ ہوں یہ جڑیاں گلاں سب اتلیاں ساڈیاں مولویاں دیاں فقیہاں دیاں، ایداں تو ایداں کرو ایں کرو، ایک قانون ہے ظاہری، مگر اصل کی ہے یہ سمجھو چھلکا اتنے مغز کی ہے،
انہیں تے رہے منہ دھو لیا تو ہاتھ دھو لیا تو وچوں اُداں دے رہے نہ۔ ایک طہارت حسیہ ایک طہارت معنویہ۔ اے بچے جڑے پڑھے لکھ لیا کرن، ایک اکھاں نہ دسدی ہے کہ میں منہ تے پانی پھیریا اتنے پہ، یہ حسیہ حواس سے آؤندی۔ ایک معنویہ بھی اکھاں نہ نہیں دسدی، وہ عقل نہ سمجھ آؤندی۔ انہاں نوں جدوں دھو رہا ہے یہ پیچھے کی ہے؟ ہاتھ دھو لیا تو اس ہاتھ نال جڑے ظلم کیتے لوگاں دا مال تیرے قبضے واپس کرتا ہی؟ اگر انہاں ظلماں تو توبہ کر کے انہاں مظلوماں نوں راضی کر لیا اور جہاں دینا سی وہ واپس کرتا، تیرے ہاتھ دھوتے گئے، پھر تو اللہ دی بارگاہ پیش ہونے کے قابل ہے۔ جے باواں دھو لیاں تے پانی ہے نرا، ہاتھ گندے ہے، تو ظالم ہے، تو کہڑے منہ نہ خدا دے سامنے کھڑا؟ منہ جڑا ہے شرم کر کہ جے منہ انسانوں تو نہیں وکھا سکتا، ایسے کام کرنا تو بندیاں نوں منہ نہیں وکھا سکتا، لکتا پھرنا تے خدا تے تیرے بن جاندا، تو وہ دے سامنے جا کھڑا ہونا۔ اپنے منہ نوں ویکھ، پانی نہ ہی دھوتا ہے یا یہ واقعی اس قابل ہو گیا میں خدا کا سامنا کر سکوں، وہ چہری کھڑو سکاں تو کہہ سکاں اللہ میرا چہرہ جڑا ہے بالکل گناہ تو پاک ہے۔ تو سر تے ہاتھ پھیر لیا، مگر سر جڑا راس سی، راس اور رئیس کے مادے چ عربی چ نکلے سردار ہے، سارے جسم دے اتنے کھڑا سر، اتنے ہی دماغ ہے۔ یہ جو ایسے تھوڑا جا وائپر پھیریا تو دماغ کے اندر جڑا خناس ہے کہ میں متکبر ہے مغرور ہے کہ نکل گیا بچوں۔ تو اپنے آپ خدا کا عاجز بندہ سمجھ لیا کہ میری کھوپڑی تو جڑا بڑائی کا تصور سی نا کہ میں بڑا ہاں، اللہ میں کر دیتا، میں تو تیرا ذلیل بندہ۔ جب تو پیر ہوں دھوتے ہے تو ہوں اس قابل ہو گیا میں خدا دے رستے سے چلیں، نیک بن گیا بے صراط مستقیم تے چلیں، اور اگر تو مجرم ہے تو اس رستے تے قدم کیوں رکھنا؟ دست بشو بہر تمسک بخیر۔ اللہ جامی رحمت اللہ علیہ آندا ہاتھ تو کہ میں ہوں حق نوں پھڑنا، دین نوں پھڑ لینا، جمیر دست بشو بہرے تمسک بخیر، روئے پندار توجہ بغیر، اور منہ نوں تولا کہ ہوں غیرہ نہیں دھیان کرنا، رب دا ہو کے رہنا، ایک پاسے منہ کرنا۔ آج کفے مساح برسر تاج نے، ہتھیلی نہ پھر سر تے مسا کرتے ہوں سر تے تاج رکھ لا، ہوں خدا دا تو بندہ بن گیا، دو دے بندیاں شامل ہونے دے لے کے پائے چوش شستا دا معراج نے۔ جدو ہوں پیر دھوتے گئے، گناہ تو توبہ کر لی بھی کسے برے رستے نہیں میں چلنا، ہوں اس لے کہ میں رکھ دے سیڑھی تے قدم تیرا معراج شروع ہو جائے، مومن دا معراج ہے نماز اے پڑھ کریے کی میں تسی سارے خالی این وضو کر لو ادنا ٹوٹ گیا ادنا، وہ گلاں سب مولوی آنا، وہ فقہ باطن کی ہے کہ انہاں جو ہر شے جڑی انہوں سمجھا جائے، طہارت حسیہ طہارت معنویہ، ایک طہارت ظاہر ایک طہارت باطن۔ ہوں وقت بہت تھوڑا رہ گیا مگر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ دیا۔ امام نے کتاب لکھی، ساری عمر گزار کی، جو بڑھا ہو گیا فلسفی رہا، مناظر رہا، اس زمانے کے سارے تو بڑے عہدے سے رہا، آخر درویش ہو گیا، آج ہی سمجھ لی اپنی مسجدوں نوں جھاڑو دینے لگ پیا، اسے پھر کتاب احیاء علوم الدین لکھی تو مڑ کے آپ ہی وہ اختصار کر گیا، ایڈی نہیں لوگوں کو پڑھی جانی، اس کتاب بھی چھوٹی جڑی سی نا وہ نام پھر انہیں المرشد الامین رکھ لیا، اور مولانا ادریس کاندل لکھ دی ہے دیوبندی عالم اللہ رحمۃ اللہ فوت ہو گیا، کتاب اختصر فی الامام الغزالی بنفسہ کتاب علیہ، کہ اس کتاب المرشد الامین سے امام غزالی نے اپنی کتاب دا آپ اختصار کرتا، خلاصہ کر دیتا بے وڈی نہیں تے المرشد الامین پڑھ لو، وہ اختصار النفیس صالح یکرر تدریسہ فی المدارس۔ مولانا کاندلی لکھ دیا کہ وہ کتاب ایڈی اعلیٰ سسری ہے تے چاہیے سارے مدرسے انہوں کورس شامل کرے، یہ دین نہ پڑھاؤنا اس کتاب نوں پڑھاؤنا۔ اور پھر امام رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے لا یخفی علی ذوی البصائر ان اہم الامور ہوا تطہیر السرائر۔ امام فرماؤندے وقال الامام الرحمام حجۃ الاسلام ابو حامد الغزالی قدس اللہ سرہ ومتعنا بعلوم برکات آمین۔ اے تعریف کی تھی مولانا کاندلی لا یخفی علی ذوی البصائر، آندے جنہاں نوں اللہ نے اندر دیاں اکھاں دتیاں نا، عقل دے انے نہیں، انہوں نے اس گل دا پتہ ان اہم الامور ہوا تطہیر السرائر، کہ طہارت جڑی نا اسی وضو غسل تیمم سمجھے ظاہری گلاں، اصل شے جڑی شریعت اہم ہے اور ضروری وہ باطن دی صفائی ہے کہ اندر جڑا اینوں پاک کر۔ اذ یبعد ان یکون المراد بقول صلی اللہ علیہ الطہور نصف الایمان نصف الامارت الظاہر بالتنظیف باضافۃ الماء والقائی، وہ آندے کبھی نہیں ہو سکتا بے حضور نے فرمایا طہارت جڑی ہے پاکیزگی ادھا دین ہے، ادھا دین آندے انہیں نوں آکھیا بھی جتے پانی پا لو تے اتوں دھو لو اینوں،
و تخریب الباطن و ابقاء مشون بالاخباث والاقدار تے اندر نو نہ گندگیاں نہ تے گناہ نہ تے بریاں عادتاں نہ پری رکھو، اتوں کوچے جاؤ آندے کدی حضور ادا دین انہوں نہیں کہہ سکتے ہے ہاتھ ہے ہاتھ آندے کدی بھی نہیں ہو سکتا بلّہ دا رسول پانی والے وضو نو آکھے کہتا دین اندر دے نو آندے بطہارت الہار بمرات یہو جہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی دا نا اللہ دی قسم انہوں نے پھر دلوں آنے اسی کہ اللہ انہوں نے جنت بہت بلند مقام دے اسی اتنے کتنے پہنچنا ایویں پھسے رہتے چھوٹیاں موٹیاں گلاں امام نے فرمایا یہ طہارت جڑی ہے چار طرح دی ہے، چار سٹیج ہے جی الاولا تطہیر الظاہر عن الاحداث عن الاخباث والفضلات پہلا تے باہر نہیں صاف کرنا کہ گندگیاں دور کرو، کوئی وار زائد ہے انہوں ٹھیک کرو ہے اے سارے جان دے وثانیہ تو تطہیر الجوارح عن الجرائم والآثام دوسرے نمبر دی طہارت ہے کہ اپنے جسم دے کے جوڑ نو ویکھ کہ جڑے جڑے گناہ اور برائیاں ہوندے انہاں تو میں توبہ کراں اور چھڈنا، یہ دوسرا نمبر ہے بے ہتھاں نہ جو کرنا اکھاں نہ کرنا منہ نہ توبہ کر انہاں نوں پاک کر والثالثۃ تطہیر القلب عن الاخلاق الذمیمہ اور تیسرا نمبر ہے پھر دل والا کہ دل چ جڑے برے اخلاق نا تکبر ہے حسد ہے کینے دشمنیاں انہوں پاک کرو والرابعۃ تطہیر القلب قلب اما سوى اللہ تعالی وہی طہارت الانبیاء والصدیقین اور چوتھا نمبر ہی پھر کہ نفس تو اگے قلب نو ہی پاک کر اللہ تو سوا ہر شاید دل سوائے رب دے اور کسے دی محبت نہ رہ جائے کسے دا خوف اور اندہ یہ طہارت جڑی ہے یہ ہے نبیاں اور صدیقاں دی ساڈا ظاہریاں لوہو یہ وضو نماز ہے پانی والطہارت فی کل رتبہ نصف العمل سارا لکھ لکھے آندے انہاں نوں پاک کرنا کلھا واحد من هذه المراد شرط للقول فيما بعد فتطہیر الظاہر ثم تطہیر روح ثم تطہیر قلب ثم تطہیر سر فلا ينبغي ان تظن ان المراد بالطہارت تطہیر الظاہر فقط کبھی بھی نہ خیال کریں کہ جڑا دین طہارت دا حکم دیندا میرا یہی ہے کہ اپنے باہر نو پاک کر لا، نہ ہرگز نہ کر فیفوتک ما هو المقصود پھر اصل طہارت رہ جانی تیرے کو تو ایسے وضو لے کے ترے پھر درنا ولا تظن هذا المراد في الظاہر تدرک بالمناوت نال بالعین مگر دس دیتا جو انہیں بھی یہ مرتبے جڑے تمہیں دسے کتاب میں لکھ دیتے ہیں مگر یہ آسانی نہ تے میں جو نا خاص کرنا نہیں لب جانا ہے ویلا بیٹھا کہہ دیں میرا اندر پاک ہو جائے فإنک لو شمرت لو طول عمرک انہاں چیزاں لی تو ساری عمر بھی لک بن کے لگا رہیں گا نا فربما تفوز فی بعض المقاصد پھر بھی ہو سکتا تھوڑا جا تینوں لبے ورنہ نفس سے اندر جڑا پاک کرنا سوکھا نہیں واللہ عالم قضا فی الاحیاء والمرشد الامین اے تھوڑا جا ٹکڑا پڑھتا ورنہ امام ابن قیم دی انشاءاللہ کسی وقت پڑھوں گا انہاں طہارت نے کی لکھا اے وہ نیک لوگ ہیں جنہاں دے اسی احسان مند ہیں اے صحیح مرشد ہے پیر پڑھ لو کر لو اگلی نمازی چھڑا دن لعنت ہے جے پیر ایہو جے مرشد پھڑیے جڑے بے شک قبران چلے گا مگر سانوں سیدھا رستہ دے اللہ توفیق دے زندگیاں نوں سنواریے یہ بہت تھوڑیاں میں گیا کل ہی لے گیا مینوں اتوں گڈی میں آ گیا مگر میرے ایک دوست فات ہو گئے ماسٹر مشتاق احمد نام سی بہت ساتھی سی ٹولن نال ساڈے نال ہی پنڈ اور وہ زندگی چ مل جاتا رہا مینوں کہندے رہے بھی میرا جنازہ مولوی صاحب ہی پڑھے ہن بھی مرن لگے کہہ گیا بچے لے گئے بڑی دنیا اتنے پھر میں لوگ پوچھنے لگے دواں طریقہ نہ گل سمجھے میں کیا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عالم منت الممتازہ لکھیا بریلوی سن تسی بھی سنو 13 دعواں حدیثوں لکھیاں 14 آپ بنائی عربی اور کہہ دیتا جے سالم کیا یاد کرنی ہے 14 ہی اور 14 ہی میرے جنازے پڑھنی اہل حدیث کوئی پڑھ دے نا کوئی کئی بچ دیوبندی بڑے یہ کنیاں کٹھیاں کر 14 ہیں دعواں رسالہ بنایا پورا کیا میں لکھتیاں دے جنیاں بھی جہان کسی کتاب سے آئیاں انہوں یاد کرو اور میرے جنازے نماز یہ ساریاں پڑھیں اور اتنے مسئلہ سمجھاؤ میں پھر ایک حوالہ بھی تو بھی تھوڑے گر کی گل میرے دوست ہی ایسے ہوں رحیم یار خان چلے گئے حکیم عالمی غلام صاحب وہ نال ہی پنڈ سی اتنے نمبردار انہوں کا دوست سی مسئلہ سمجھاؤنا بھی حکمت نہ چاہیے بےوقوفاں کو لٹھ مارن کا کوئی فائدہ نہیں دوست سی انہوں کا وہ مریلی سی نمبردار حکیم صاحب گئے انہیں آخیا بھی میرے ابے کا جنازہ تسی غلام صاحب پڑھاؤنا انہیں آخیا بھی نہیں تھوڑے مولوی صاحب ہے کہ پڑھاؤنے آخر نہیں انہیں جنازہ پڑھایا جس سے جنازہ ختم ہویا ہوں وہ حدیث انہیں آخیا مولوی صاحب بعد دعا کرو بڑے دانا بہت حلیم متبع آدمی
انہوں نے آخیا نمبردار صاحب جو حضور نے پڑھیا سی نا مینوں یاد سی میں پڑھتا جے جنازے تو بعد حضور نے کوئی پڑھیا تو تواڈے مولوی صاحب وہ دسی جان میں وہ پڑھی جانا. مولوی نوں قابو کیتا کہ جو کچھ حضور نے پڑھیا کیتا مردیاں نے سب کچھ لکھیا. یہ جس کتاب جا نا جی دعا آپ نے کی آخر جی لکھی پڑھی جی مینوں نہیں علم تو مولوی صاحب دسی جان میں پڑھی جانا. مولوی قابو آ گیا. نمبردار نے آخیا مولوی صاحب دسو نا. مولوی صاحب نے نہیں کوئی نہیں لکھی پڑھی کی. وہ کہنے گا اللہ نے چڑھتے بے روز جھگڑا کری جاندے جے ہوں دعا ہی تیرے کو نکلی کوئی بے ہیگی جی تے حضور پاک دا ایک عمل لکھیا ہوا کہ لے چتارن لگیا آخیا بسم اللہ والا ملت رسول اللہ جنازہ لی جو پڑھنا پڑھ یہ ہوں جی بعد کی دعا ہوں دسنا نہیں دس گیا. انہیں آخیا سمجھ لی گل سی تھی سانو بے وقوف بنا جھگڑے والی پلے تے کچھ نہیں. ایک گل تمہیں سنا تی بے دین جڑا نا وہ اتوں لو جڑا اللہ دے رسول دے کے گیا وہ نور ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے جمعہ دا خطبہ دینا تو پھر جڑا میں پڑھنا خطبہ مثلا اس تو بعد پڑھ دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. ہر خطبے سنو کہ لوگوں سن لو سارے تو بہتر بات اللہ دی کتاب ہے. وخیر الحدی حدی محمد اور سارے طریقوں چ سونا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال نے اس طرح آخیا جے کچھ لینا ہی چھڈ جا نویں نویں طریقوں پاویں تو ہواواں چڑھتا پھرنا یہاں کھ نہیں لبنا. عاشقی محکم ساز تقلید ہے یار جے عاشق ہیں اللہ رسول دا تے رسول اللہ دی تقلید فنا ہو جا قدم قدم اتنے چل تا کمندے تو شوادیت دا شکار پھر تیرے جال چ خدا آنا ہے. خدا تین تد لبنا جے رسول اللہ دے طریقے چ فنا ہو گیا. اور اسے حوالہ دیتا ایسا پیارا کہ مسئلہ بھی نہیں ہو نہ دین اس لیے مجبور کرتا مگر حضرت باجی بستامی ولیاں دے سردار سید الطائفہ خربوزہ آ گیا. انہاں پوچھا عالمان خربوزہ حضور نے کیویں کھادا کوئی ذکر آیا کلا کھادا کوئی شاید کھادی کیونکہ بطیخ جڑا ہندوانا وہ آیا تربوز آپ نے کھادا نال کھجور کھادی ہے تاکہ دونوں دا مزاج معتدل ہو جائے. ایک بادی ہے گرمی خربوزے کا بھی کوئی آیا علماء نے آخیا نہیں بے بسی ہے خربوزے کا سانو کوئی ذکر نہیں لگا. تو اس بازید کا حوالہ اقبال نے جنہوں آدھا شراب پیندا سی یہ حرامی لوگ انہوں نے پتا بھی اقبال جنہیں پڑھ لیا یہاں کی چنگل چ نہیں آ سکے وہ دین بل آ جانا انہیں مردہ امت نو زندہ کیا. یہ حرامی آدھے عورتوں جانا بلا بالکل کتے جھوٹے ہے. تو اقبال پھر آدھا ویخ کامل بستام در تقلید فرد اجتنابت خرد نے خربوزہ کیا. وہ چونکہ رسولہ دی محبت غرق سی انہیں آخیا پھر خربوزہ اٹھا لو میں کسی ہور طرح نہ کھا لا حضور نے ہور طرح نہ کھا. اس تو آدھا تو لبنا رب نو تے رب سے لبنا حضور دے پیچھے چلے. اگر یہ چھڈ دیں گا رب نہیں لبنا دوزخ چلا دیں گے. تو اللہ توفیق دے بدعت تو طائب ہو سنت دی پیروی کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد